بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم کے طلباء طالبات کو السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات میں باب سوم سیرت طیبہ کے حصہ دوم دعوت اسلام کی بلند خوانی کریں گے اور اس کو تشریح سے سمجھیں گے۔ لیکن دعوت اسلام کا مطلب ہے اسلام کی طرف بلانا۔ آئیے سبق پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ طریقے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت یہ تھی کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور بتوں کی عبادت نہ کرو۔ دیکھیے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو یہ کام جو ہے انہوں نے بہت چھپ کر اور خفیہ طریقے سے کیا، کیونکہ اس زمانے کے لوگ سب کے سب بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک نئے دین کو متعارف کروا رہے تھے اور اسلام کی دعوت کیا تھی کہ بتوں کی عبادت نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کو ایک مانو۔ اس مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان لوگوں کو دعوت دی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ سب سے پہلا مرحلہ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا وہ دعوت اسلام کا اپنے سب سے قریبی دوست ساتھیوں سے شروع کیا۔ دیکھیں، سب انسان جو ہے اپنے جو راز کی بات ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنے قریبی دوستوں کو بتاتا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے بھی اس اہم بات کو اپنے قریبی دوستوں کو سب سے پہلے بتایا۔ اب اس ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا پیغام دیا، وہ جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ فوراً سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ پھر بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خادموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ یعنی جیسے ہی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا مطلب ایک اللہ کا پیغام سنایا کہ اس کو اللہ کو ایک مانو اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ یہ سارے جھوٹے بت جو ہیں کوئی کسی بھی شخص کو کوئی نفع دینے والے ہیں، نہ یہ نقصان دینے والے ہیں۔ تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ خادم مطلب کہ جو ملازم تھے حضرت زید بن حارث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، انہوں نے سنتے ہی اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ دیکھیے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کر لیا تو اب یہ شمع جو ہے آگے سے آگے جلتی رہی، یعنی انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اور دوسرے صاحبان کو بھی اللہ کا پیغام سنایا اور توحید کی دعوت دی۔ اس دعوت توحید، اس محنت سے ان تمام صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت عثمان ذو النورین، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شامل ہیں۔ اسلام کی اعلانیہ دعوت مطلب یعنی کھلے عام، اب چھپ کر نہیں، بلکہ سب کو جو ہے سب کے سامنے بآواز بلند اسلام کی طرف بلانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو، یعنی کہ آپ کے جو سب سے قریبی جو رشتہ دار ہیں سب سے پہلے آپ ان کو اللہ کا ڈر سناؤ۔ پھر سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ پس جو حکم تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو، اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو، یعنی بالکل بھی خیال نہ کرو کہ وہ جو مخالفت تمہاری کرتے ہیں ان کا بالکل بھی خیال نہ کریں آپ، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اب وہ اعلانیہ سب کو سنا دو۔ اس حکم کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی۔
اعلانیہ مطلب اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ اب سب کے سامنے بآواز بلند کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہو گیا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے دستور اور رواج کے مطابق صبح سویرے صفا پہاڑی پر چڑھ کر ہر قبیلے کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ دیکھیں صبح سویرے کا وقت تھا، صفا پہاڑی پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ چڑھ کر، عرب کا ایک رواج تھا کہ جب کوئی قریب کا لشکر کوئی حملہ کر دیا کرتا تھا یا کوئی کسی کو کوئی اعلان کرنا ہوتا تھا تو وہ صفا پہاڑی پہ چڑھ جایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ صفا پہاڑی کہاں پر واقع ہے؟ خانہ کعبہ کے بالکل قریب۔ ٹھیک ہے، صفا پہاڑی جو خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہے، اس پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چڑھ کر ہر قبیلے کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ عرب میں دستور تھا کہ اگر کسی حملے کا خطرہ ہوتا تو کوئی شخص صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو پکارتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ عرب کا عام رواج تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ بھئی کسی لشکر نے ان لوگوں پہ حملہ کر دیا ہے تو وہ شخص صفا پہاڑی پر چڑھ جاتا اور لوگوں کو پکارا کرتا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبیلوں کو بلایا، پکارا تو سب جو ہے وہاں پر آ کر جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے جواب دیا ہاں۔ دیکھیں جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، سارے قبائل کے لوگ آ گئے، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ جس پہاڑ پہ میں ہوں اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو اب قریب ہی تم پہ حملہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، جلدی تم پہ حملہ کر دے گا، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے جواب ہاں میں دیا، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے ان میں مشہور تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اور فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے آنے والے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اصل بات فرمائیے کہ توحید کی دعوت دے رہا ہوں، یعنی کہ میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس کا ڈر میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کہ تم جو ہے اس کو ایک مان لو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم سخت عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ یہ سن کر قریش کے لوگ غصہ ہو گئے اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بدزبانی کی اور کہا کہ کیا ہمیں تم نے اس بات کے لیے جمع کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب جو ہے سارے لوگ یہ ایک نیا پیغام سن کر غصہ ہو گئے کہ یہ ہمیں توحید کی طرف بلا رہے ہیں، ایک اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، تو جو ہے ان کے ذہن نے اس بات کو قبول نہ کیا اور سارے لوگ جو ہے خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ لیکن ان میں سب سے آگے جو تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بدزبانی کی، بہت بدتمیزی کی، اور لوگ یہ سن کر جو ہے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پر غور و فکر کرنے لگے۔ یعنی یہ پیغام سن لیا، اس کے بعد وہ اس دعوت اسلام پر، اس نئے پیغام پر انہوں نے اپنے گھر جا کر اس پر سوچنا شروع کیا۔ دعوت طعام کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کی دعوت پہ بلانا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے بہت سارے افراد کو کھانے کی دعوت پر بلایا۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں سے پوچھا کہ اس دعوت اسلام کے معاملے میں میرا ساتھ کون دے گا؟ ٹھیک ہے، تمام لوگ جو ہے خاندان کے کھانے کی دعوت پر اکٹھا ہو گئے، سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے۔ پھر کھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، یعنی کہ توحید کا پیغام سنایا، اللہ کے ایک ہونے کا پیغام سنایا، اللہ کی طرف بلایا، اور اس کے جو پوجا کرتے تھے بتوں کی ان کو پوجا کرنے سے منع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں سے پوچھا کہ اب میں جو آپ کو دعوت دے رہا ہوں، جو میں آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہوں، تو اب اس معاملے میں، اس مشن میں میرا ساتھ کون دے گا؟ تمام حاضرین خاموش رہے، سن لیا، سمجھ لیا، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر اس وقت تقریباً 10-12 برس تھی، بولے
میں اگرچہ بچہ ہوں لیکن میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ دیکھیں تمام جو بڑے حضرات تھے، بڑی عمر کے لوگ تھے، وہ تمام جو ہے خاموش رہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے صرف 10 یا 12 سال کے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں بچہ چھوٹا ہوں، لیکن میں اس معاملے میں، اس مشن میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا۔ یہ بات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور ان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس اعلان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو برسر عام تبلیغ شروع کر دی۔ یہ اعلان جیسے ہی ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب لوگوں کو کھلم کھلا عام طور پر تبلیغ دینا شروع کر دی، یعنی اب ہر جگہ وہ جو ہے تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالانہ حج کے اجتماعات میں جا کر اور گلیوں، کوچوں اور بازاروں میں جا کر لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، اب کیا تھا، سالانہ حج کا اجتماع تھا، اس میں بہت سارے لوگ الگ الگ ملکوں سے، ہر جگہ سے، ہر علاقے سے آیا کرتے تھے اور ہر طرف جو ہے لوگوں کا رش لگ جایا کرتا تھا، گلیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ پر۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جاتے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا شروع کر دیتے۔ اس پر مکے کے مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیفیں دینی شروع کی اور ظلم و ستم شروع کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اسلام کی دعوت جاری رکھی اور اس طرح اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ دیکھیں جب لوگ اسلام قبول کرنے لگے تو اس پر مکے کے مشرکین جو ہے وہ سخت مخالف ہو گئے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کو انہوں نے تکلیفیں بہت چھوٹا لفظ ہے، انتہائی جو ہے ظلم و ستم انہوں نے شروع کر دیا، بے حد تکلیفیں دیتے تھے، وہ ذہنی تکلیفیں بھی دیتے تھے اور جسمانی تکلیفیں بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار کا کیا مطلب ہے کہ جان دینے والے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اپنی جان قربان کرنے والے صحابہ کرام نے اسلام کی دعوت کو جاری رکھا، یعنی ایک دوسرے کو وہ اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اس کا تبلیغ کا جو سلسلہ ہے وہ آگے تک جاری رکھا اور اس طرح اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ سبق کا خلاصہ دیکھیے، اسلام کی دعوت توحید کی دعوت ہے، یعنی اسلام کی طرف بلانا کیا ہے، توحید کی طرف، یعنی اللہ کی طرف بلانا ہے۔ ایک بت پرست معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤثر حکمت عملی اور انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو یہ دعوت دیتے ہیں اور اس طرح بڑے صبر اور ثابت قدمی سے مرحلہ وار آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤثر حکمت عملی اختیار کی، ایک ایسی پلاننگ کی جس میں جو ہے انہوں نے سب سے پہلے اپنے عزیز و قارب کو اسلام کی طرف بلایا، کیونکہ وہ ان سے زیادہ جو ہے مانوس تھے، ان کے باتوں کا مانا کرتے تھے اور ان کا بے حد احترام کیا کرتے تھے۔ اب معاشرہ کیسا تھا، بت پرست معاشرہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس بت پرست معاشرے میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو تو بعد میں دی دعوت، لیکن سب سے پہلے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو اس توحید کی طرف بلایا اور بڑی ثابت قدمی سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک اپنے مشن کے اوپر ڈٹے رہے بڑے صبر کے ساتھ اور مرحلہ وار آگے بڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی لالچ دیا جاتا یا کوئی دعوے کیے جاتے یا کسی قسم کی کوئی ان کو پوسٹ دینے کی بات کی جاتی تو لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قسم کی جو ہے سمجھوتا نہیں کرتے تھے، کسی بھی چیز پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ دعوت اسلام ان کے لیے سب سے اہم تھی۔ صفحہ نمبر 28 پر دیکھیے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، ابتدائی مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے قریبی ساتھیوں کو دین کی دعوت دی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر ہر قبیلے کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ کون سی پہاڑی پر چڑھے تھے؟ صفا پہاڑی پر۔ نمبر 3، مکے کے مشرکین نے اور مسلمانوں کو تکلیفیں دینی شروع کی۔ مشرکین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیفیں دینی شروع کی۔ نمبر 4، خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد صحیح جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مکے میں خفیہ دعوت کا دور رہا۔ کب تک؟ 3 سال تک۔ یہ کام آپ کو اپنے اس بک میں ہی کرنا ہے۔